کیا کہتے ہیں ابھی آمنہ نے بات کی کہ صبح اٹھنے والی، جب کیا آپ کبھی بلکہ یہ ایکسرسائز کر کے ہم سب کو دیکھنی بھی چاہیے کہ جب بیڈ سے اٹھنے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج کا مقصد کیا ہے، کیا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کی لائف کے مقصد کے ساتھ، اور کیا آپ اتنے ڈریون ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی اچھا اس میں نا وہ ڈیز کو ہماری لائف کو نا دو طرح کے ڈیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے میننگ کے ساتھ، اور آپ نے چیز فیل کی ہوگی کبھی کبھی آپ جب صبح اٹھتے تو یو آر ویری موٹیویٹیڈ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار اندر بک آور. میرا نام مہنور فاطمہ ہے اور میرے ساتھ آج آمنہ اصغر ہے. اور آج جو ہم کتاب ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسکلی ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے اکیگائی. جو کتاب ہے اس کے دو آتھرز ہیں. تو آئی ول اسٹارٹ ود دا انسپریشن آف دا بک جو اس کتاب کے بہت انیشیل پیجز میں لکھی ہوئی ہے. کتاب کے اندر وہ والی ساری باتیں لکھی جو ہم نے بچپن میں سنی ہوئی ہیں کہ کھانا، لائف اسٹائل، بہت بیسک سی باتیں ہیں کہ ایک ہیلدی ایک لائف اسٹائل کے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے کہ کھانے، جس سے کہ کچھ ایٹنگ ہیبٹس کی بات ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر، سلیپنگ اسکیجول کی بات ہوئی ہوئی ہے، ایکسرسائز کس طرح سے کرنی چاہیے. لیکن اس کو انہوں نے ایک جیپنیز لینس کے ساتھ دیکھا ہوا ہے اور اس کا کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ جو ویسٹرن کانسیپٹس ہیں ڈائٹ کے، ایکسرسائز کے، لائف اسٹائل کے، یہ اس سے کس طرح ویری کرتے ہیں، یہ اس سے کتنا سملر ہے. تو کتاب کے جو آتھرز ہیں یہ ان کی ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے اینڈ دے ڈسکس کہ بیسکلی زندگی کا مطلب کیا ہے. تو اٹ اسٹارٹ ود اے ویری سمپل کویسچن، لیکن اگر دیکھیں جائے تو یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے. یا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو دے تھنک کہ ہم میں سے کتنی دفعہ ہماری لائف اتنی بزی ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی نوکریاں کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، کتنی دفعہ ہم لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اور وہیں سے ہی انہوں نے ایک جو ہے وہ کانسیپٹ، انہوں نے ایک جاپنیز کانسیپٹ پہ بات کی جس کا لٹرل میننگ ہے دا ہیپینیس آف آلویز بینگ بزی. اور بلکہ ابھی میں اور آمنہ یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جاپنیز لینگویج کے اندر ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، بیکاز وہ اپنے لائف کے آخری سانس تک کام کرتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ نوکری چھوٹ گئی ہے تو اب بس آپ نے فارغ ہو کے بیٹھ جانا ہے. تو یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ یور لائف، اس کے اندر آپ اور لیئرز ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ آلموسٹ کوئی 1000 نہیں بلکہ 1,00,000 انہیبیٹنٹس جو ہیں وہ 100 سال سے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں. تو دے انٹرویو دیم، دے آسک دیم کہ آپ کی جو ہے وہ زندگی اتنی لمبی ہے اور آپ خوش بھی ہیں ابھی اپنی زندگی کے اندر، تو اس کی کیا وجہ ہے. اور وائی وی چوز دس بک، بیکاز پاکستان کے اندر میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھا یا جتنے بوڑھے لوگوں سے ملتے تو ان کی ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی سے تنگ آئے پڑے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، مقصد کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن لے لی، نوکری کر لی، شادی کر لی، بچے ہو گئے، اب ان کی شادی کر دی، اب ہماری زندگی کا کوئی مقصد رہا ہی نہیں ہے. تو دس بک از اے ویری سمپل ریڈ، لیکن یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے اٹس مچ لارجر، اور یہ ہر ایک کے لیے ویری کرتا ہے، اور آپ کس طرح سے اپنے لائف کے مقصد کو ڈھونڈ سکتے ہیں with very simple exercises, with very simple practices. So Amna, we will start with the introduction of the author, just shed light on their lives, their educational background, what they did, and اور اس پہ تو ہم بات کر چکے کہ how did they came up with this idea of writing this book. Right, بالکل. تو they were actually Spanish دونوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ جاپان میں رہ رہے for over a decade، اور جاپان میں ہی ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے. they are very interested in these concepts، یہ جو سیلف ہیلپ وغیرہ والی. دس بک از اسینشلی اے سیلف ہیلپ بک ایز ویل. تو آئی تھنک یہی ان کا مین ہے کہ ایک تو دے نو جاپانیز کلچر کیونکہ دے ہیو بین لیونگ دیئر فار اے وائل، اور دوسرا وہ دے آر ویری انٹرسٹڈ ان اس طرح کی چیزیں، سیلف ہیلپ وغیرہ. ان کی اور بھی بکس ہیں، انہوں نے کو آتھر بھی کی ہیں، تو دے ہیو نون ایچ ادر فار کوائٹ اے لانگ ٹائم. آئی تھنک اس کتاب کو جو پڑھنے سے پہلے جو شروع کر رہا ہے کہ واٹ از ریزن آف بینگ،
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی فلمیں دیکھ چکے ہوں گے, ایسی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے جن میں ہم بڑے پرومیننٹ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. جناح پڑھ لیں, ملالہ پڑھ لیں, بے نظیر بھٹو پڑھ لیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی لائفز بہت میننگ فل ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یا وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پیدا ہوئے تو کچھ کرنا بھی ہے. بٹ جو ایکیگائی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری ون ہیز سم پرپز ان دیئر لائف. وہ کہیں نہ کہیں ہڈن ہے, اور وہ آپ کو کس طرح سے نظر آئے گا اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیشنٹ ہونا پڑتا ہے. اس نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ جو زندگی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی 4 ریزنز ہو سکتی ہیں کہ واٹ یو لو, آپ کو پسند کیا ہے, واٹ یو آر گڈ ایٹ. ہر بندے کی الگ الگ اسکل سیٹ ہوتا ہے, کچھ اسے خدا داد چیزیں جو ہوتی ہیں, اسکلز ملتی ہیں, قابلیت ملتی ہے. اینڈ واٹ یو کین بی پیڈ فار, اینڈ لاسٹ از واٹ دا ورلڈ نیڈس. تو اس کے اندر نا وہ 2 طرح کی لیئرس کی بات کریں, کچھ انٹرنل فیکٹر ہیں, کچھ ایکسٹرنل فیکٹر ہیں. انٹرنل فیکٹر واٹ یو لو اینڈ واٹ یو آر گڈ ایٹ. ایکسٹرنل کے اندر ہے کہ واٹ یو کین بی پیڈ فار. ایک ریالٹی چیک بھی ہے اس کے اندر کہ لیٹس ازیوم کہ مجھے پینٹنگ پسند ہے, بٹ آئی نو کہ یہ پینٹنگ میں نے روٹی بھی کھانی ہے, کپڑے بھی پہننے اور ایک گھر میں رہنا بھی ہے. تو ہاؤ کین آئی یوز دیٹ دوز پینٹنگ والا اسکل کہ وہ مجھے لائف کا پرپس بھی دے لیکن لائف کو سپورٹ بھی دے. اینڈ واٹ دا ورلڈ نیڈس, اٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز میں اس چیز کی گارنٹی اپنے حساب سے بھی دے سکتی ہوں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ یہ بات سوچتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی دنیا میں کتنی ضرورت ہے, دنیا میں اس کی کتنی ویلیو ہے. کیونکہ ہم جتنا بھی یہاں پہ ہم میں سے بیٹھے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے, اگر ہمیں نوکری کرنی ہے, CSS کرنا ہے, تو وہ ہم اگر ایمانداری سے بیٹھ کے سوچیں تو خود کے لیے کرنا ہے. اگر ایک اچھی نوکری چاہیے, اچھی نوکری کو ہم مور اور لیس اکنامک ٹرمز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں اپنے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایون لیٹس سے اگر یہ بکر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا لارجر امپیکٹ کیا ہوگا, دنیا پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ جو 4 اس نے ان ریزنس کو سم اپ کیا اور آگے اس نے پھر پوری کتاب بلڈ کی ہے. ایڈنگ ٹو دیٹ آئی تھنک اس کے آتھر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں یہ چاروں انٹرسیکٹ کرتے ہیں کسی چیز پہ, دیٹس یور اکیگائی, دیٹس یور پرپز آف لائف, دیٹس واٹ موٹیویٹس یو ٹو ویک اپ ایوری مارننگ اینڈ گیٹ آؤٹ آف بیڈ. ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے وی ڈریڈ آر لائف کہ وہ صبح ہو گئی ہے, آفس جانا پڑے گا, یہ وہ. اف یو اگر آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں, اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ان چاروں میں سے کوئی ایلیمنٹ مسنگ ہے ان واٹ یو ڈوئنگ, اینڈ یو نیڈ ٹو ری تھنک کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, اور مے بی چینج یور لائف پاتھ وغیرہ ان سم سینس. اور اس میں پیشن پہ بہت ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو مقصد ہوتا ہے وہ پیشن ڈریون ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ آپ میں ہڈن ہے, اور اس کی آگے کچھ ایکسرسائز نے ضرور بتائی ہوئی کہ کس طرح سے آپ اپنے اس ہڈن پیشن کو ڈسکور کر سکتے ہیں. Can I add to that? Yes. اچھا, اس میں ایک چیز یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پوری دنیا بدل دو کسی ایک چیز سے. دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یور اکیگائی. اٹ کوڈ بی ایز سمپل ایز جیسے یہ جو جس جاپنیز آئلینڈ کی بات کر رہے ہو اوکیناوا, وہاں پر فار ایگزامپل پیپل مطلب ان کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے, تو وہ ان کو روز بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنا کھانا بنائیں گے, یہ وہ. تو دیٹ کوڈ بی سم ونز اکیگائی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بس یہ آپ کے لیے اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو چینج دا ہول ورلڈ, یا جو بھی آپ کو اگر یہ چیزیں چاروں چیزیں مل رہی ہیں کسی چیز میں, دیٹس یور اکیگائی. اور کیا کہتے ہیں, ابھی آمنہ نے بات کی کہ صبح اٹھنے والی, جب کیا آپ کبھی بلکہ یہ ایکسرسائز کر کے ہم سب کو دیکھنی بھی چاہیے کہ جب بیڈ سے اٹھنے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج کا مقصد کیا ہے, کیا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کی لائف کے مقصد کے ساتھ, اور کیا آپ اتنے ڈریون ہیں کہ آپ کو کبھی اچھا اس میں نا وہ ڈیز کو, ہماری لائف کو نا 2 طرح کے ڈیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے میننگ کے ساتھ, اور آپ نے چیز فیل کی ہوگی کبھی آپ جب صبح اٹھتے تو یو آر ویری موٹیویٹیڈ, آپ بڑا لائف کو کیا کہتے ہیں, یو آر فلی کنیکٹڈ ود یور پیشن, ود یور پرپز. پھر اسی ہی کے اندر آپ کا ایک اور آتا ہے جب صبح آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے, اور یو آر فزیکلی فائن لیکن مینٹلی اتنے ایگزاسٹیڈ ہوتے ہیں, اور کبھی سچ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بکواس چل رہی ہے زندگی کے اندر, اور کیوں مجھے اٹھنا ہے, کیوں مجھے اٹھ کے کام کرنا ہے. تو ان دونوں ڈیز کے اندر مطلب کہ یو فائنڈ کہ جن لوگوں کو, جو لوگ پیشن ڈریون ہوتے ہیں, جن کو اپنا پرپس, میننگ آف لائف مل جاتا ہے, تو ان کے لیے یہ دیکھیں یہ سب کے اوپر ہی آتے ہیں. بٹ واٹ یو فیل مور لائک اف یو آر کنیکٹڈ, تو
آپ کے وہ والے دن آپ کے بیڈ ڈیز پہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں, اینڈ دین یو ایکچولی کیپ فائنڈنگ دا میننگ ان یور لائف. اس میں کافی انہوں نے اسٹریٹجیز بھی مینشن کی ہیں ٹو فائنڈ یور پرپز ان لائف. ایک تو انہوں نے کانٹیکسٹ دیا ہے نا کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کی لائف کی لانگیویٹی وغیرہ کے لیے, آپ کو لمبی لائف چاہیے, آپ کو ہیپی لائف چاہیے, تو یو نیڈ ٹو فائنڈ اے پرپز ان لائف, اور جو ان سب چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہو. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اسپیسیفک اسٹریٹجیز بھی بتائی ہیں, تو وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دوز؟ آئی تھنک اسٹریٹجیز میں ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے اگر ہم اس والے اسپیکٹ پہ کریں کہ اس کے اندر, اچھا دا بک ہیز لاٹ آف تھنگس جس کے اندر وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کچھ اسٹریٹجیز بھی ہیں جس کے اندر ہم وہ بات کریں گے, وہ اسٹریس پہ بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ ایک بڑی کامن نالج ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹریس ہماری باڈی کے ساتھ ڈیٹروئٹ کرتا ہے, لیکن اس نے اس کو بڑا ایک اچھا سم اپ کر کے چیزوں کو, اس نے ایجنگ کی بات کی اور اس میں ڈفرینٹ کیس اسٹڈی چھوٹی ڈسکس کی ہوئی ہیں, بلکہ بلکہ سائنٹیفک اس نے جو ہے وہ کیس اسٹڈیز ڈسکس کی ہیں. ابھی وہ ہی سیز کہ جو اسٹریس ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کی ایجنگ کو جلدی بڑھا دیتا ہے. تو اس نے ایک چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کی کہ کچھ لوگوں کو میتھس کے سم دیے, اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑا مشکل سا سم تھا اور وہ سالو کر رہے ہیں, اور وہ 30-40 منٹ تک کے بڑے اسٹریسفل ہوتے ہیں. اور جب اس نے بیفور اینڈ آفٹر بلڈ سیمپلس کمپیئر کیے تو اینٹی باڈیز زیادہ تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کی باڈی اسٹریس میں بالکل اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ جو آپ کا ڈیفینس میکانزم اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے جب آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں, پین میں ہوتے ہیں. تو اسٹریس کو فزیکل ایلمنٹ کے ساتھ ہی کمپیئر کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی جو باڈی کے کوپنگ میکینزمس ہیں اس طرح کے کہ وہ جو ہے وہ اس کو فار شارٹ ٹرم مینیج کر لیتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس میں بات کرتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہے, اور یہ میموری لاس, انسومنیا, اس کو بہت بری طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ اس نے کچھ ڈفرینٹ اس کی اسٹریٹجیز بھی بتائی ہوئی ہیں اسٹریس کو. یہاں پہ ایک اور انہوں نے بہت انٹرسٹنگ چیز کی بات کی ہے, وہ یہ کہ تھوڑا سا اسٹریس اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے, ان دا سینس کہ آپ کو کسی چیز کا اگر تھوڑا سا اسٹریس ہو کہ اٹ مینس کہ یو آر پشنگ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, آپ کوئی چیلنج لے رہے ہو وچ ول موو یو ٹورڈز گروتھ, جس کی وجہ سے اگر آپ دیٹس ون آف اکیگائی کے وہ پلرز ایز ویل کہ یو نیڈ ٹو کیپ چیلنجنگ یور سیلف, لیکن تھوڑا سا چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ اپنی وہ کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر جائیں ہر پوائنٹ پہ, انسٹیڈ آف یہ کہ آپ کی خود کو لیے ایسا کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر دیں دیٹس وے آؤٹ آف یور ایبلٹیز, پھر انٹینس اسٹریس ہوگا اینڈ اٹ ول لیو لانگ ٹرم میں آپ کو بہت بری طرح ہرٹ کرے گا. اور اس کے اندر بلکہ وہ ایک بڑی سادہ سی ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ ساؤنڈ باڈی کے ساتھ ساؤنڈ مائنڈ, وہ اچھا اس میں نا یہ کنیکشنز بلڈ کر رہا ہے آپ کی. اب ہم عموماً اب تو بلکہ اس چیز مینٹل ہیلتھ پہ اور کیا کہتے ہیں جو آپ کو مینٹل وہ ہوتے ہیں ڈیزیز نہیں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن جو مسائل ہوتے ہیں آپ کو ذہنی, اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہونے لگی, بات ہونے لگی, اس کو ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے. تو آپ فزیکلی کس انوائرمنٹ کے اندر ہیں وہ آپ کو مینٹلی بھی امپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں وائس ورسا بھی چل رہی ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ کانسٹنٹ جو ہے وہ اسٹریس کے اندر ہیں تو آپ کی باڈی بھی ڈیٹروئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ, اور آپ کی جو ایبلٹی ہے کام کرنے کی وہ اپنے آپ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر نا آئی تھنک اس نے کافی انٹرسٹنگ ایکسرسائزز وغیرہ بتائی ہیں کہ جو ہے وہ کچھ تھیراپیز بھی بتائی ہیں. ایک اس میں تھیراپی تھی لوگو تھیراپی, تو آئی تھنک وہ میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ تھی بیکاز مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اگر اس کو بریفلی مجھے وہ تھوڑا وہ سمرائز کرنا پڑے تو اس کے اندر اٹس اے ٹائپ آف سائیکو انالیسس بٹ ناٹ ایگزیکٹلی دا ویسٹرن سائیکو انالیسس, جس کے اندر ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ ایک سیف انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے, نو ججمنٹس, اور وہاں وہ اس سے کچھ ایسے سوال پوچھے گا جس کے بارے میں یا تو ہم اتنا سوچتے نہیں یا پھر اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے, اور ان جواب کے نتیجے میں ایک انسان اپنے لائف کے پرپس کو ریکگنائز کر سکتا ہے, جس میں وہ ایک سوال یہ پوچھتا ہے کہ آپ خودکشی کیوں نہیں کمٹ کر لیتے. تو آپ اس کے ریزنس جو ہیں وہ جو آپ کو ملنا شروع ہوتے ہیں کہ اچھا یہ وجہ ہے میں اس لیے خودکشی نہیں کر سکتا, اس لیے نہیں کر سکتا, اینڈ دین یو ایکچولی تھنک کہ او میری زندگی اتنی بے مقصد نہیں ہے جتنا بے مقصد میں اس کو سمجھتا ہوں, جتنا اس کو فضول میں سمجھتا ہوں. تو اس میں بلکہ وہ آگے ایک کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں ویسٹرن سائیکو انالیسس کو, تو وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ رائٹ, اچھا اس میں انہوں نے تھوڑا نگیٹیو انداز میں پورٹری کیا ہوا ہے جس طرح نارملی ہم تھیراپی کو پرسیو کرتے ہیں کہ
مطلب جس طرح بکس میں بھی ورڈس یوز کیے ہوئے ہیں کہ جو نارمل تھیراپی ہوتی ہے اس میں یو آر لائنگ آن اے کاؤچ اور آپ جو ہے وہ لائک اس طرح سے تھوڑا اس کو بہت پیسو اور آلموسٹ سست انداز میں اس کو تھوڑا وہ لوور اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. اور ایون یہ بولا ہوا ہے کہ وہ فیتھ کے ساتھ انکمپیٹیبل ہے کیونکہ وہ آپ کی جو ایموشنز ہے ان کو بہت ترجیح دیتا ہے اور ان کے اوریجنس پہ فوکس کرتا ہے انسٹیڈ آف فوکسنگ آن پرپز آف یور لائف, جو کہ جیسے مانور نے بھی کہا کہ لوگو تھراپی کا سارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ دے آسک کہ اچھا یو آر الائیو رائٹ ناؤ, اس کا مطلب ہے یو ہیونٹ لائک یو آر الائیو, وائی ہیونٹ یو کل یور سیلف. مطلب آئی نو اٹ ساؤنڈز ویری ہارش بٹ جسٹ اٹ میکس یو تھنک کہ اچھا وائی میں کیوں ابھی زندہ ہوں. تو بہت ساری کیس اسٹڈیز بھی مینشن کی ہوئی بہت ساری ہیں کیس کہ اسٹڈیز ہیں. وائی سم پیپل مطلب لوگوں کو اس کی وجہ سے دے اسٹارٹ تھنکنگ ان دس سینس کہ انسٹیڈ آف آپ پاسٹ پہ ڈویل کرو, آپ ان دا مومنٹ خود کو انالائز کرو کہ اچھا یہ ایسا ہے تو کیوں ہے, اگر وہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. ان دیٹ سینس وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن سائیکو انالیسس ہے وہ بہت آپ کے پاسٹ کو, آپ کے جو پرانے زخم ہیں نا ان کو کھریدتا ہے, جبکہ یہ جو لوگو تھراپی ہے یہ بہت جو ہے یہ آپ کو ایک ویژن دیتی ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو وہ آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز بیسکلی جو ہے اس سے آپ کو ملتی ہیں. اس سے ڈس ایگری اور اگری کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اس نے بات کی ہے کہ جو لوگو تھراپی ہے اس میں وہ جو ہے وہ باس کو ایز اے تھریٹ دکھا رہی ہے. تو کیونکہ میرے باس بھی یہیں بیٹھے ہیں میرے بھی, تو کیا کہتے ہیں کہ باس کی ایک چھوٹی سی کال آتی ہے, میسج آتا ہے یا ای میل آتی ہے تو آپ کے اندر فوراً سے اسٹریس انڈیوس ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ گڈ فار یو کیونکہ کنسسٹنٹلی ہم اپنے فون کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسا جس کا فون نہ ہو, اور جیسے ہی فون کو کوئی میسج آتا ہے تو یہ لائک او باس کا آیا ہے یا کسی ایسے بندے کا ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے, یا لیٹ سے میری اماں کا آیا کہ گھر ابھی تک کیوں نہیں پہنچی ہو. تو یہ تو کہتے ہیں کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اسٹریس بیکاز آف آر لائف اسٹائلس. تو وہ اس میں بڑا اچھا وہ آئی ریلی لائک دا کمپیریزن وہ والا. وچ برنگز اس ٹو ایک تو لوگو تھراپی یا اس پرسپیکٹیو سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا کہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے اگر, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر مینٹلی ایل یا جو بھی, اٹ جسٹ مینس کہ دیر از اے پرپز ان یور لائف جو کہ ابھی آپ ڈسکور نہیں کر پائے. اسی طرح اندر اسٹریٹجی دیٹ دیو مینشنڈ از فلو. ہاں ہاں, ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ اچھا اس کے اندر فلو کا کانسیپٹ اس نے بڑا جو ہے وہ مطلب کہ سادہ لفظوں میں کیا ہوا ہے کہ لیٹ سے کہ میرا اس میں ہوتا ہے کہ ایک بڑا لیٹ سے میرا ایک گول ہے کہ مجھے کسی ایکس وائی زی جو ہے وہ جگہ پہ نوکری کرنی, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پروسیس ہے, کچھ مہینے ہیں, کچھ ہفتے ہیں. تو رادر دین کہ میں فلو کے ساتھ موو کروں اور اس میں بیکاز ایوری لارجر گول ہیز سم اسمالر گولس, رادر دین کہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے گولس پہ فوکس کروں, فلو کے ساتھ چلوں. میرا چونکہ فوکس ایک پوائنٹ کے اوپر ہے تو آئی ڈو ناٹ فائنڈ پلیجر ان دا پروسیس. تو گو ان دا فلو کا مطلب کہ گو ود دا فلو کا مطلب بہت آسان لفظوں میں یہی ہے کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو جسٹ سٹ بیک اور اس کے آپ ہر مومنٹ کو انجوائے کریں, اس کے ہر اسٹیپ کو انجوائے کریں, اور امیڈیٹ پلیجر شاید آپ کو نہ سوری نہیں پلیز. اچھا, تو اس کے اندر جو ہمارے لارجر گولز ہوتے ہیں نا, ہم اس میں ہمیں امیڈیٹ جو ہے نا وہ جو ہمیں لائک وی آر سیکنگ امیڈیٹ پلیجر, بٹ لائک گو ود دا فلو کے اندر یہ کہ جو چھوٹے اسٹیپس آپ لے رہے ہیں آپ ان کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین یو ریچ یور. بالکل. دوسرا فلو کو اس طرح سے پرسیو کیا کہ فلو کا مطلب ہے ایک ایسی اسٹیٹ جس میں آپ کوئی کام کر رہے ہو تو گھنٹوں گزر جائے اور آپ کو بہت دیر بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم گزر گیا, میں یہ کر رہا تھا. اگین دس از اندر اسٹریٹجی ٹو ریکگنائز یور پرپز ان لائف. ہم لوگوں میں سے کچھ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ان کو چیزیں جو ہے وہ فلو میں لے جاتی ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو کرافٹس کرنے کا بہت مزہ آتا ہے, تو مطلب آپ کوئی پینٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا آپ کوئی پھول بنا رہے ہیں کاغذ سے تو گھنٹوں لگ جائیں گے اور مطلب آپ کو وہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو دس از ون وے ٹو ریکگنائز کہ آپ کا پیشن کیا ہے, ٹو سی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کیا اس میں آپ کو 1 منٹ 1 گھنٹے کے برابر لگ رہا ہے, وچ مینس کہ آپ فلو کی اسٹیٹ میں نہیں ہے, وچ مینس کہ اٹس ناٹ یور پیشن, یا آپ کو اس میں گھنٹوں گزرنے کے بعد ریئلائز ہو رہا ہے کہ اچھا وہ اتنا ٹائم گزر گیا اور میں تب سے ہی کر رہا تھا. اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ایکسٹرنل اسٹیمولائی جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈسٹریکشنس نہ ہو. فلو ٹو ریکگنائز کہ کون سی چیز آپ کو کس سچویشن میں آپ فلو کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو بی ان اے پوزیشن کہ جہاں آپ کو بار بار آپ کا فون سے وہ نہیں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. کیونکہ اگین اف دیٹ ہیپنس کسی بھی اسٹیٹ میں آپ کبھی بھی آپ فلو کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی اتنا خود تو کسی چیز میں مگن نہیں پائیں گے کہ آپ کو وہ کرنے میں کام کرنے میں مزہ آئے, کہ آپ کو کام بھی مزے کا لگے. اس کی ایک انہوں نے بڑی مزے کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ بھائی ملٹی ٹاسکنگ کریں گے ہم,
مووی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے, اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کھانے کی آخری بائٹ پہ یو ریئلائز کہ وہ یہ تو بہت مزے کا تھا, تو یو مس دا ہول ایکسپیرینس آف ایٹنگ فوڈ, کیونکہ آپ اتنا فکسیٹڈ تھے آن دی آئیڈیا کہ آپ نے 2 کام اکٹھے کرنے ہیں. یو کمپلیٹلی مس, مطلب آپ کسی ایک میں بھی ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہت پروڈکٹیو ہو رہے ہیں, بٹ ایکچولی اٹ ہرٹس یور پروڈکٹیوٹی ایز ویل, کیونکہ آپ ایک بھی کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, یو آر جسٹ موونگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین ڈفرنٹ ٹاسک. تو اور اس کے اس نے نا 3 اسٹریٹجیز بتائی ہیں, بہت سمپل بیسک سی, کہ ایک ہے کہ چوز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ, مطلب ریئلسٹک گول سیٹ کریں آسان لفظوں میں, اینڈ دین ہیونگ اے کانکریٹ کلیئر آبجیکٹیو. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کو کسی کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں, کسی ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ. اینڈ دین کانسنٹریٹ آن اے سنگل ٹاسک, جیسے کہ ملٹی ٹاسکنگ خواتین میں عموماً تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور شاید ہمارے وہ کبھی کبھی عموماً لائف اسٹائل کی ڈیمانڈ بھی اس طرح کی ہوتی ہے. تو rather than doing 4 things mediocre, do 1 thing the best as much as you can. تو یہ اس کی یہ بہت سمپل لفظوں میں لکھا تھا, بٹ آئی تھنک میڈ اے لاٹ آف سینس. ریلیٹنگ اٹ بیک ٹو وہ جو جاپنیز آئی لینڈ جس کی وہ بات ہو رہی ہے, اس میں ایک اور چیزیں بات کرتے ہیں مائکرو فلو, کہ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کام جن میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے. مطلب کچھ لوگوں کو ڈشز کرنے میں مزہ آتا ہے, برتن صاف کرنے میں, کچھ کو لانڈری کرنے میں مزہ آتا ہے, کچھ کو کمرے کی صفائی کرنے میں مزہ آتا ہے. تو جو جاپنیز آئی لینڈ جس کی بات ہو رہی تھی اوکیناوا, وہاں پہ بھی پیپل انجوائے ایوری تھنگ دے ڈو. مطلب وہ جیسے گارڈننگ ان کا ایک بہت شوق ہے, تو وہ اس میں ہنستے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سلام دعا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہیلو ہائی کہہ رہے ہوتے ہیں. دے لو ٹو ڈانس, دے لو ٹو میٹ ایچ ادر, اور بڑی ان کی کمیونٹی کی بڑی اچھی لائف ہے. تو ان کے بھی اس طرح سے مطلب مائکرو فلو, یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کا لائف کا کوئی ایک ہائر پرپز ہو اور آپ اس پہ فکسیٹ کرو کہ آپ کی ایک ایک لمحہ اسی کی طرف اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے. وٹ ایور یو ڈو, اس میں دیر شوڈ بی سم سارٹ آف چیلنج, سم سارٹ آف پروگریشن, بٹ آلسو کہ آپ ود ان دیٹ مومنٹ جو ہے اس اینڈ میں ایکنالجمنٹ, اور آپ اس میں غرق ہو جائیں. اچھا, تو بیکاز ابھی میں نے جب وہ اسٹارٹ کیا, جب میں نے وہ بک کا وہ پوری ایک چھوٹی سی سمری دی, تو میں نے اس میں کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹس پہ ہائی لائٹ کر رہے کہ کیا مینٹل ہیبٹس ہو سکتی ہیں لائف اسٹائل کی, بلکہ بھی آگے چل کے ہم ایک جب اسے اینڈ کریں گے ہم ایکسرسائز پہ بھی بات کریں گے کہ دا امپورٹنس آف ویری لائٹ ایکسرسائز, ناٹ وہ جم والی نہیں. اور ڈائٹ پر اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے, اور ڈائٹ پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے. تو اور بیکاز مجھے زیادہ اس لیے اچھا لگا کیونکہ ہم جو ہیں وہ اس کے ساتھ, کہ میں نے کم از کم جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کھا پی نہیں سکتے جتنا دل کرتا ہے تو فائدہ کیا اتنا کام کرنے کا, اتنا کمانے کا, تو جینے کا تو مقصد ہی کھانا ہے. جبکہ جاپنیز میں یہ الٹا کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کھائیں کہ بس آپ کو جینے کی آپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اس میں ہے دا 80% سیکرٹ, یعنی کہ آپ نے اتنا کھانا ہے کہ آپ کے پیٹ میں 20% کھانے کی جگہ بچ جائے, بھوک رکھ کے کھانا ہے. بلکہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یاد ہے کہ میری اماں بھی اکثر کہتی ہیں کہ سنت بھی ہے کہ آپ مطلب بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. تو یہ کچھ ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک بڑی کوئی نئی چیز اس کتاب میں پڑھی ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی جاپنیز کانسیپٹ ہے, یہ صرف جاپانیوں کو ہی پتہ تھا. اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہوا ہے کہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک تو ہم پہلے پورا کھانا کھاتے ہیں اپ ٹو دا برم کہ بس سانس لینے کی جگہ بھی نہیں بچتی, اور پھر ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں. اور بلکہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ میٹھے کا تو پیٹ بھی الگ ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں, اور اٹ از ایکچولی ٹرو کہ جب آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے. آپ کو سستی, میں جس دن بہت کھانا کھا لوں, خاص طور پہ لنچ زیادہ کر لوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دم میری تو باڈی نے جواب دے دیا, بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی اب تو آدھا گھنٹہ سونے کا ٹائم ہے, کھانا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کھا بہت زیادہ لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بلکہ جب آگے وہ کافی ساری انہوں نے کچھ کوٹس ڈالی ہوئی ہیں, وہ میں وہ کافی سے وہ پیج ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے وہ پیج نہیں مل رہا, جس کے اندر وہ انٹرویو کر رہے ہیں وہاں کے جو رہائشی ہیں جو 100 سال سے اوپر ہیں, کہ بھی آپ کی اتنی لمبی زندگی کا راز کیا ہے. تو اس میں مجھے وہ ویگلی یاد ہے چونکہ مجھے وہ پیج نہیں مل رہا. تو اس نے کہا کہ مطلب کم کھائیں کیونکہ یہ دیٹس ناٹ دا پلیزر آف یور لائف. زندگی کی خوشی مقصد ہے, زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے. تو ڈائٹ کے اوپر, اور پھر انہوں نے بتایا کہ دا وے دے سرو دا فوڈ, جو پورشنس بناتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک بڑی ساری پلیٹ ہوتی ہے, اس میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے, اور لیکن جو جاپنیز کانسیپٹ ہے وہ آئی تھنک وہ انڈین کانسیپٹ پہ تھوڑا لائن کرتے کہ ایک بڑی پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے پورشنز ہوتے ہیں جس میں کاربز اتنے ہیں, پروٹین اتنا ہے, یہ فلاں چیز اتنی ہے, فلاں اتنی ہے.
تو وہ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے سارے پیالے تم بہت سارا کھانا کھا رہے ہو. ہمارے پہلے ایپیٹائزر آتا ہے, پھر جو مین کورس آتا ہے, پھر ڈیزرٹ آتا ہے. ہاں وہ آتا ہے, اور وہ ایک ہی پلیٹ میں آتا ہے, ہم ایک ہی پلیٹ میں بہت کچھ ڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اور ڈائٹ کس طرح کی ہوتی ہے ان کی, کہ مطلب ہم کاربس بہت زیادہ لیتے ہیں, کم از کم ہماری پاکستانی ڈائٹ میں کاربس بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بڑے اچھے لائک دے ڈیزائن دیئر پلیٹ پراپرلی, کہ آپ کی نیوٹریشن جو ہے وہ پوری ہونا مقصد ہے, مقصد کو پیٹ کو بھرنا نہیں ہے. تو لائک وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دا ڈائٹ والا پارٹ؟ آئی ریئلی لائک دیٹ. ہاں, آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ہم لوگوں کا ڈائٹ کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑا اور طرح کا, یا تو وہی کہ جینے کا مقصد ہے, یا پھر ہم اس کو بالکل کھاتے میں نہیں لاتے, اچھا بھوک لگ گئی کھا لیا بس دیٹس اٹ, کہ وہ بالکل ہمارے ذہن میں کوئی اس کا ریلیشن ہی نہیں ہوتا ہماری باقی پوری لائف سے. بٹ یہ مطلب آپ ان کی لائف کی وہ ایک اتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ مطلب وہ اس بک میں انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی ایک پورا سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ اس طرح کا کھانا ہے, ایسے کھانا ہے. بہت زیادہ ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا, بٹ پھر بھی دیر آر پرنسپلس کہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. اٹس ناٹ یوزلی جب ہوتا ہے ہم تھیورائز یا فلاسفیز وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اس باقی کانسیپٹس تو چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈائٹ کا اس میں جو ہے رول وہ نہیں آتا اکثر ذہن میں. بالکل, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اتنا میجر پارٹ ہے یہ آف لائف. اور ان کی ڈائٹ کے کچھ بڑے اہم حصے ہیں جس میں وہ فش کو, گرین ٹی کو کیا کہتے ہیں, اور ایک آدھ اور چیز کا نام لکھے جو مجھے بولنے نہیں آ رہی ہے, وہ پیج 80 کے اوپر ہے. تو یہ جو 2-4 چیزیں, پھر انہوں نے بتایا ہے کہ دا امپورٹنس آف اینٹی آکسیڈنٹس, آپ کی باڈی اس کی کیا امپورٹنس ہے. اور ایک انٹرسٹنگ لائن لکھی ہوئی تھی جس کا وہ ایک ٹاپک کا نام تھا, سو ایٹ لیس ٹو لیو لانگر. تو یہ آئی تھنک مجھے کافی اچھا لگا تھا کہ کم کھانا ہے اگر آپ کو بہت لمبا جینا ہے, تو بٹ ناٹ ٹو دا پوائنٹ آف اسٹارویشن, ناٹ ٹو دا پوائنٹ آف میل نیوٹریشن. بالکل. اچھا کیا کہتے ہیں, ڈائٹ ہے, مینٹل ایکسرسائزز ہیں, ایکسرسائز کی بڑی امپورٹنس ہے. اور دا تھنگ از کہ کیونکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں ایکسرسائز کا مطلب ہے ٹریڈ مل پر بس بھاگنا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا بھاگنا ہے کہ پسینہ آنا چاہیے, اور ہم بہت ہماری نظر میں ایکسرسائز کا مطلب کچھ بہت اسٹرینیس ہے. لیکن یہاں پہ بہت سمپل ہے کہ اچھا آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں, کتاب بند کریں, کتاب کھول کے یا واک کرنا شروع کر دیں, دیٹس اٹ. ہاتھ اوپر کر لیں, کچھ نہیں ہے تو ہلکا لائٹ اسٹریچز کریں, بٹ کیپ ڈوئنگ اٹ دا انٹائر ڈے. ایک دن کا سیکشن ڈیڈیکیٹ نہ کریں, جو کہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ اچھا لیٹ سے صبح کے وقت آپ نے 1 گھنٹہ جم کرنا ہے, اور بہت سخت قسم کا جم کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پورا دن تھوڑا بہت چلتے پھرتے رہیں. آئی تھنک اٹس ویری ڈویبل. بلکہ اس کتاب کے اینڈ کے اوپر یہ پیج نمبر 100 سے آن ورڈ, بلکہ 100 سے پہلے, اس میں نا بغیر انہوں نے ڈائیگرامس بنائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ یہ ہلکی ہلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور میٹابولک سسٹم پہ بہت انہوں نے وہ کیا کہ اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. مقصد جو ہے وہ جم کا, جس کو ہم لیتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے یا پتہ نہیں شیپ میں آنا ہے, دا انٹائر پرپز آف دیز ایکسرسائز از ٹو ہیو اے ہیلدی, یا وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بہتر میٹابولک سسٹم ہے. رائٹ. اور ایون ایکسرسائز سے زیادہ ان کا جنرل فوکس وہی ہے کہ یو کیپ موونگ, ٹھیک ہے. یس, مطلب وہی اگین ریلیٹنگ اٹ بیک ٹو وہ اوریجنل آئی لینڈ جہاں پہ لوگ دنیا کے ہائیسٹ نمبر آف پیپل ہو لیو فار مور دین 100 years, وہ دے کیپ آن موونگ. وہ 70, 80, 90 جتنے بھی سال کے ہوں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے رہیں اور سارا, اور اس میں ان سب چیزوں کا رول ہے انکلوڈنگ دیئر ہیبٹ آف واکنگ, موونگ. وہی جیسے میں نے مینشن کیا تھا نا کہ دی ایون لائک ٹو ڈانس سلولی, اور وہ سارا ان کے کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی اسٹرینرس, جو کہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ہیلدی یہی ہے کہ جب وہ روز جم جائے اور اس کے وہ 6 پیکس ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا, بٹ دیٹس اگین ناٹ دیئر کانسیپٹ. اور اگر ہم اپنی جس طرح سے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر ہمیں اس سے لانگ لائف یا پھر ہیلدی اور ہیپی لائف نہیں چاہیے تو اور کیا چاہیے. لائک دوز آر دا 2 main goals, رائٹ. اگر آپ ایون لمبی لائف کو بھی بھول جاتے ہیں تو ہیپی لائف وہ تو آئی تھنک سبھی کو چاہیے ہوتی ہے. تو اگر اس کے لیے بھی آپ کو کوئی ایگزامپل دیکھنی ہے تو اوکیناوا کی ایگزامپل ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ فل ٹائم ایکسرسائز اور وہ سب کچھ, بٹ یو نیڈ ٹو کیپ موونگ. یہاں پہ انہوں نے فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ اف یو کیپ آن سٹنگ فار 30 minutes آپ کا میٹابولزم بائی 90% آئی تھنک ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور ہم لوگوں کی جو ابھی لائف اسٹائل چل رہے ہیں, مطلب ہم بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ آئی مین ہم سارا دن لیپ ٹاپس کے آگے کام کرتے ہیں, پھر گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں, پھر گھر آ کے ہم لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں اور مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹس ناٹ اے ویری ہیلدی وے ٹو لیو, اینڈ دیٹس ناٹ پرابلی ناٹ لیڈنگ اس ٹو اے ہیپی لائف اور اے لانگ لائف. تو دیکھ لیں کیا کرنا ہے. اچھا
بیکاز ابھی کتاب ہم لوگ بالکل اس کے آخری چیپٹر کے اوپر ہیں جہاں وہ ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں. تو وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دی بک؟ ہاؤ ڈیڈ یو لائک, مطلب وٹ پارٹس ور یور فیوریٹ, اور اوور آل اس کتاب پہ واٹس یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک اوور آل جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو کہ جس نے اس کے سارے جسٹ کو سمرائز کر دیا وہ اسی بک میں تھی. وہ کسی نے کہا ہوا تھا کہ یہ جو سارے پرنسپل ہیں جاپانیز لیونگ کے, اٹس سو سمپل دیٹ اٹ آلموسٹ سیمس اسٹوپڈ, کہ مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کرنا ہے, بٹ اف یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ ہمیں نہیں پتا مطلب کیا مقصد ہے مانو آپ کی سوری آپ کو میں نے یہ رکھ دیا, بٹ لائک اف یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ وی ڈونٹ موو اراؤنڈ, وی مطلب یہ سب چیزیں ہماری لائف سے مسنگ ہیں ڈسپائٹ اس نوئنگ کہ یہ کتنی سادہ اور کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو مطلب اٹس آل اباؤٹ انٹروسپیکٹنگ اور لائف کو اس اینگل سے دیکھنا کہ کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ڈو وی ہیو اے پرپز ان لائف, اور آر وی لیونگ ان این آپٹیمل ہیلدی وے, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, انسٹیڈ آف ڈوئنگ وٹ سوسائٹی از ٹیلنگ اس ٹو ڈو. مطلب رکنا اور سوچنا کہ اوور ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو, اور یہ کہ اس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے, اس کے کیا امپیکٹس آ رہے ہیں, تھنکنگ ان دوز ٹرمس. آئی تھنک آئی وڈ اگری ود آمنہ کہ اس کتاب کی آئی تھنک سب سے اچھی بات اور سب سے غیر اچھی بات بھی یہی ہے کہ اٹس ویری سمپل. بہت ساری چیزیں آپ پڑھتے ہو اور آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن آپ کو ہوتا ہے کہ او اچھا یہ چیز میں نے کبھی اپنی اماں سے سنی ہے, یہ کسی اور سے سنی ہے, یہ ویسے بہت بیسک سی چیزیں ہیں, لیکن آئی تھنک اس کے اٹ از کمپائلڈ ان 100 پیجز. تو جو لوگوں سے آپ روز 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں سنتے ہیں, آپ کو ایک جیپنیز ویلیڈیشن مل گئی ہے, میں یہ کہوں گی. دا پرسپیکٹیو کے, اور یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کنٹیکسچولائز کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ دیکھو اس کا یہ امپیکٹ بھی انہوں نے ساتھ میں بتایا ہوا ہے, اس کو ریسرچ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. آئی لائک دا کیس اسٹڈی والا پارٹ بہت زیادہ. بالکل, اس کو ریسرچ کے ساتھ بیک کیا ہوا ہے, اور وہ اسپیسیفک ایگزامپل کہ بھائی جاپان میں یہاں پہ لوگ لمبی زندگی گزارے, انہوں نے باقی فیکٹرز بھی ڈسکس کیے ہیں کہ دے آر آئل رچ اسٹیٹ اور سارا وہ, اور یہ بھی کہ وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے ہاں وہ بہت اچھا ہے. بالکل, بٹ دین اگین باقی اور بھی دنیا میں بہت چیزوں میں جگہوں پہ یہ چیزیں ہیں, لیکن وہاں پہ یہ سب لوگ اس طرح سے نہیں خوش ملتے. اور ایون اف یو ٹاک ٹو پیپل, ان سے پوچھو کہ اچھا کیا سیکریٹ ہے آپ کی لائف کا, تو یہی سب جواب ملتے ہیں جو اس بک میں کمپائل کیے گئے ہیں. یس, اور آئی تھنک اس بک کو اگر سمرائز کرنا ہو تو ایک یہ کہ لیو ان دا مومنٹ. اور کہ بھی میں اور آمنہ ایک بار ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے گھر نہیں بناتے ہماری طرح جو 150-200 سال کہیں نہ جائے. دا آئیڈیا از کہ آپ لکڑی کے گھر بنائیں, اور جس جنریشن ہے جس میں جہاں رہنا ہے وہ اپنا خود گھر بنائے, اپنے آپ کو خود سیٹل کرے. ہماری طرح نہیں کہ ہم اگلی پچھلی 7 نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کام نہ کرنا پڑے, یا ان کے لیے بھی ہم جائیدادیں اکٹھے کریں. بالکل, یہ بہت اچھی اگزامپل دی مانور نے. انفیکٹ وہ انکریج کرتے ہیں, مطلب وہ وڈ سے اپنا اسٹرکچر بناتے ہیں انسٹیڈ آف کانکریٹ یا ماربل. اور دیر از دس ویری فیمس اسٹیچو ان وہاں پر جاپان, جو کہ ہر 20 سال بعد دوبارہ بنانا پڑتا ہے, اینڈ دے نیور میک اٹ ان اے مٹیریل کہ وہ پرماننٹ ہو, بیکاز دیٹس پارٹ آف دیئر فلاسفی کہ لائف جو ہے وہ اٹس ایوری تھنگ از ویری امپرماننٹ, بٹ آپ کو کام اور آپ کو کوشش وغیرہ جاری رکھنی چاہیے. بالکل. تو آئی تھنک ود دیٹ اس بک کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اگر کوئی سوال ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.